حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے درویش گزرے، سلسلہ نقشبندیہ کے امیر تھے، اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیہ کی بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں، خواہش پیدا ہوئی تو میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا۔ بڑے درویش تھے، بڑے راہنما تھے، دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ہاں چلا گیا، جب حضرت اتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا نا، فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی، بڑی بات سنی تھی، بلے بلے سنی تھی، جب میں پہنچا تو انہوں نے 4-5 لڑکے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور صاحب کشتی کر رہے ہیں، کشتی ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے؟ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے، حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے، ذکر اذکار ہو رہا ہوتا، یہ کشتیاں کر رہے ہیں۔ خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے، اب آ گیا ہوں تو چلو رات تو رہنا ہی ہے، کوئی ہوٹل تو ہے نہیں یہاں وقت گزر سکے۔ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے ملے، لیکن چونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام علیکم، کیسے آئے؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا، کھانا کھلایا، رات مجھے سلا دیا۔ فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں، جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں۔ اچانک میری خواب میں حضرت امیر کلال تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما، اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال دیا۔ فرماتے میں جب اٹھا تو پسینے سے شرابور تھا، حالت میری بڑی عجیب تھی۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی تو حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ خود میرے لیے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے میرے آگے ناشتہ رکھ کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے؟ اگر کشتی نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے؟ پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے ہیں، ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لیے کام ہو رہا تھا، تو نے پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے، تو نے تھوڑا پوچھ تو لینا تھا، تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا، کسی سے پوچھ لیتا۔ دیکھیں نا کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میرا کھل اٹھتا ہے۔ جب محبوب نے کہا تھا تیری نظر بھی دائیں بائیں نہیں اٹھنی چاہیے، نظریں جھکا کے رکھنا، جھکا کے، کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے، اور زبان سے محتاط جملے بولنا۔ جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں، کان سنے گی نہیں، تو دل میں وسوسے آئیں گے ہی۔ ہمیں تو پہلے دن سے شریعت نے محتاط رہنے کا حکم دیا۔ میرے عزیز دوستو، سلسلہ طریقت کے عزیزوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے، سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کر رہا ہوں آپ کے۔ آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن سیء العقیدہ کے بارے برا خیال نہ پیدا کریں، بلکہ ہمارے صوفیاء تو فرماتے ہیں کسی بد عمل کو دیکھ کے بھی یہ نہ سوچ کہ یہ بد عمل اور میں نیک ہوں، یہ بڑی بیماری ہے۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا ہے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے، تو اچھی سوچ رکھ، مثبت رائے قائم کر۔ ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں، تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کر، لیکن کبھی بھی اور بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، رب کریم کے اولیاء کے بارے میں، دین کے خدام کے بارے میں زندگی میں کبھی منفی نہ سوچو، کبھی منفی نہ سوچو۔ آپ کو پتہ ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے یہ کفر ہے۔ میرے حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، ایک شخص نے کہا حضور تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں اٹھا جاتا، تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر، اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر۔ تو پھر مسکراتے مسکراتے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر، یار کی سوچوں میں سویا کر، تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر، صبح خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے، پر اس سے دل لگانا، اسے سوچتا سو، تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے، کسی اور کی طرف تو دیکھتا کیوں ہے؟ تجھے ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور 2-3 مشائخ اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ، تو مجھے ایک دوست نے بعد میں کہا کہ وہ جو 3 نمبر پر بزرگ بیٹھے تھے ان کی پگڑی دیکھی تھی؟ میں نے کہا قسم اللہ کی سوائے اسے میں نے دوسرے کسی کو دیکھا ہی نہیں، میں نے دیکھا نہیں، مجھے کیا پتا کسی کی پیلی تھی کہ نیلی تھی، مجھے تو اتنا پتا ہے جسے میں دیکھ رہا تھا، اور ویسے بھی ایک ول پجیاں میں نے صدق نہیں تیندا، اور کدے ول پج جاؤ، او بھائی ہم تو ایک کو نہیں راضی کر پائے تو ادھر بھی دیکھ تو ادھر بھی دیکھ، دیکھا ہی نہیں جاتا۔ سوچوں میں رہیں اور مثبت سوچ رکھیں، ٹھنڈی اچھی خوبصورت۔ میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا فرمائے، لوگوں کے درد کو بھی سمجھ۔ اولیاء کشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں۔ خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات، عطائے رسول ہند الولی،
اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق ہی آتا پیار ہے بابا فرید صاحب سے, بڑا میرا درد ان کے ساتھ. اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے. حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ, کیا نام ہے, خواجہ قطب الدین. مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن, 4 سال کی عمر تھی, تو قاری صاحب نے الف بات آسا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے. تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے, وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی, مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے. یہ بالا نگالا یاد ہو سکتی ہیں تو قرآن پاک بھی یاد ہے. اللہ خیر کرے, شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں, بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے. خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا. سلطان شمس الدین التمش مرید تھا, دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا, اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا, نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا, لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی. یہ شان ہے نا, اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا, لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا, اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے, جب سے توبہ کی ہے پھر اس کا سینے بعد حرام کے لیے نہ کھلاؤ, اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزراؤ, اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا. بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا, کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی, تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے. اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار. اور حال یہ تھا, لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے, تو اس کی عمارت نہ دیکھ, کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ, اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ. خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے. ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا, جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی, میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں, میں کہاں ہوتا ہوں, دہلی نہیں لگتا. تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا, تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. صلی اللہ علیہ, تو حضور کی امت کا اللہ اکبر. وہ قریب, اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب بھی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا, بادشاہی مرید ہو گیا, تو پھر دلی سارے میں اسلام, اتنا عدل انصاف, ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی. انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں, جا گئے نا آپ لوگ سب کہیے صلی اللہ. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے, قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں, مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی, چیخنے چلانے کی, بی بی بین کر رہی. کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے, وہ بجنے لگے, زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے, برا حال, 2 مہینے کا بچہ. لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ, بی بی کیا ہوا, پانی پلاؤ بٹھاؤ, یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی, عزت برباد ہو گئی, تباہ کر دی گئی. میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا, پھر مجھے حمل ہوا, پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا, اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. بادشاہ کہنے لگے کہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے. کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا, بھاگ کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہو گئی. پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ. رنگ ایسا عجیب ہے, انداز ایسا عجیب ہے, پر میں بات تو کر. اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے. کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا, کہ تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کا عقیقہ ہے, یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ, پروفیسر سلیم چشتی نے PhD کی ہے, وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے. کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے, میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گر. تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں, میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا, آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے, اڑا اب گردن.
अल्लाह अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ज़रा उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त। जो शख्स दिल्ली के बाज़ार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के, वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता उर्स मनाने आसान है, ढोल ढमके करके घरों को जाना आसान है, पर ज़रा इनकी राहों का मुसाफिर तो बान इन्होंने अंदाज़ क्या इख्तियार किया। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, खबर फैल गई। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुँचे ना बादशाह के दरबार में, बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, लोग उठने लगे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। मानने लगे, बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरम बन के आया। और कहा, मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो, दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया। बड़ी लाठी पे टेक लगाई। दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग है, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है, ये तो मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना, वाजिब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंगी होवे, मैं जुल्फ सज्जन दी वावां, होश मेरे दी जुत्ती बन जाए, मैं यार दी कदमी आवां, मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूजर ना पेश ले आवां, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्हे डावां, और यार फरीदा कदी बिल पे सोना, यार फरीदा जे कदी जे कदी मिल पे सोना, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है, मिल बीबी बोल दे गवाही। कहने लगी, बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। कहने लगी, अच्छा वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए, ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा हराम ही बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते, गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करे, आमीन तो कहे। तो खड़े होके कहने लगे, हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नज़र उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे, अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, और जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना। कहने लगे, सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? मैं सवेरे सुल्तान भी रुक पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते, अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा, हुजूर सवारी पे बैठ जाए। तो मानने लगे, नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौंकों ने मुझे बड़ी सलामियाँ दी है, ज़रा मैं देखूँ तो सही दिल्ली के बाज़ार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं, मुझे ज़रा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई। तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुँह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से, वो मुँह किया। कहने लगे, मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए? तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त, मगर तेरा वादा था साथ देने का, वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमज़ोरी का मुझे भी पता है, ज़ोफ़ का मुझे भी पता है, पर तती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्तवी खानदड़ियाँ, मुझे भी तो पता है ना, मनम गुलाम अली हैदरियम कादरियम तमज़ अहमद रज़ा खमी ज़नम। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना था जपा, तेरा ही जपा है सारी ज़िंदगी। ये लफ्ज़ कहे, कहते मैं रोया, आँख लगी तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे, कुतुबुद्दीन मेरा इंतज़ार करना, मैं पहुँच रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार। क्या कहा मियाँ साहब ने? कहते हैं, माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होन या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होन या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हज़रत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरिमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊँगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा, 2-4 मिनट ज़्यादा ले लूँ, आ जाओ बदरात। कहते मैं पहुँचा अदालत, और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमा बोले, तो कहने लगे, मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतज़ार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे, जी कौन गया था अजमेर, कौन आया वहाँ से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएँ,
یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا, ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی, آپ کیس کو لمبا نہ کرے. بادشاہ مرید ہے, لگتا ہے کہ یہ راتوں رات بھگا دے گا پیر کو. اتنی باتیں خواجہ صاحب نے سنی. جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی. شمس الدین تمش کی آواز گونجی, فرمایا جیسے انہوں نے کہا ویسے کیا جائے گا. 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی جاتی ہے. چیم گوئیاں ہونے لگی, پھبتیاں کسی جانے لگی. تیسرے دن شام کا وعدہ تھا, چوتھے دن عدالت جانا تھا. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں. یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے بولتے نہیں. فرماتے یار میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے میں اونج ہی رہنا ہے, جیسے اس کی مرضی ویسے. جڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں ہو نہ چڑھن اونچائیاں, وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا, بڑے قافلے جمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا, کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا یہ تن سارا ہی کھائیو, میرا چن چن کھائیو ماس, میرے 2 نین میں کھائیو, مینو پیا ملن دی آس. نے کہا سارا کھا جا, آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا, انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی, آئی نہیں. لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھی. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے ساتھ سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک کی کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے, اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. معین الدین صاحب نے جھٹکا پیتے آج, تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر, یہ کوئی صوفیاء کا طریقہ ہے؟ چپ کر. عرض کی حضور غلطی ہو گئی, میں پہلے نہیں رویا, تو ملا ہے تو رویا ہو. میں پہلے نہیں تڑپا, میں نے شکوا نہیں, تو ملا ہے. اپنے ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا. فرمایا چپ کر, جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا, نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں, مجمع لگا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے, یہ کتنے بدبخت ہیں, میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے. کتنے نالائق ہیں, رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں, شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے, عورت کو کہنے لگے اللہ سے ڈر جا, وقت تھوڑا ہے, تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں, خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں, گواہ لائیں, باز نہ کریں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر, تم ہو میرے کتب پر, میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگی, ہاتھ کانپنے لگے, میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں, عورت بھی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے علماء زوار بھی کھڑے ہیں, حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں, ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے. اجمیر کا بوڑھا, اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے, اٹھے لاٹھی ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا, بڑے میدان میں مجمع تھا, سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا, تیرے رسول کا بھیجا آیا. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے. اس کے لیے پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا. جب اجمیر کے بادشاہ نے, عطا رسول نے, ہند الولی نے, امام الاولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو جانتا ہے نا تیرا باپ کون ہے, 2 مہینے کا بچہ. جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو, بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ میں بی بی چپ کر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں, قدرتوں والے رب کا ماننے والا ہوں. وہ چاہے تو بچے بھی
بولتے ہیں، قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب۔ مریم بھی تو ولی اللہ تھی، وہ نبی تو نہیں تھی۔ اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے، تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے۔ یوں کپڑا ہٹایا، بچہ بول۔ 2 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے، لوگ رونے لگے، بی بی بیہوش ہو کے گری، فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر، میرے کتب کی بات بتا۔ کہنے لگا قسم ہے اللہ کی عزت کی، وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے۔ قطب الدین تو بے گناہ ہے، قطب الدین تو بے گناہ ہے، میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے۔ یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے، کئی مسلمان خریدے گئے، یہ گواہ خریدے گئے۔ جب گواہی ہو گئی، بچہ یہ لفظ کہا کہ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا۔ خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا، خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے۔ لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں۔ فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے، جس نے بولنا تھا وہ، جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی۔ تم نے اس کے کردار کو جھجوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا۔ حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے، کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ اور میں کتب میرا ہے، میں جماہیر ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد، اب میرے پاس رہے گا۔ تم نے ستایا میری اولاد کو، اب یہ میرے پاس رہے گا، میں نے نہیں تمہیں دینا۔ لوگ راہیں بچھا کے، نظریں بچھا کے بیٹھ گئے، پاؤں میں گر گئے، کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، ہمارے لیے نہیں، تعمیر شریعت کے لیے، ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے۔ خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا، تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں، اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا۔ عزیز یاد رکھ، نہ افواہوں پہ لگا کریں، نہ کسی برادری، کسی قوم، کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں۔ یہاں تو لوگ گھڑ گھڑ کے چیزیں لاتے، گھڑ گھڑ کے چیزیں لاتے، اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کریم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ انسانی آواز کا کوئی حجم نہیں ہوتا، کوئی پیمانہ نہیں جس سے ناپی تولی جا سکے کہ اتنا وزن ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ لیکن پھر بھی اللہ کریم نے فرمایا جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو تم نے اس حجم کا خیال کرنا ہے، تم نے سوچنا ہے کہ تمہارے بولنے کا انداز کس طرح کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی پاک کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ یہ قرآن پاک نے ادب کا درس دیا ہے۔ ادب جو ہے نا دین اسلام کے اندر وہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور آداب والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں جی، بڑی مہربانی، تشریف رکھیں، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کو برکت دے۔ موبائل تو اتنا ضروری نہیں ہے نا جی، آج تو بات سننی ضروری ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو ڈائریکٹ تقریر کرنے آیا تھا، مجھے کیا پتہ تھا کہ میں ریکارڈنگ کرانے جا رہا ہوں، تو آپ مہربانی کریں ہماری بات سنیں، ہم تو آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کو بہت سارا صلہ نصیب فرمائے۔ تو ویسے بھی عشاء میں ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں جلدی میں، تو آپ توجہ کریں میری بات پہ۔ عزیز دوستو، آداب سکھائے ہمیں قرآن پاک میں، کہا کہ محبوب کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے محبوب کے سامنے اس طرح چلا کے بات نہ کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے جیسے لوگوں کے پاس آزادی رائے کی سہولت آئی ہے نا، ویسے ویسے تھوڑی سی بے ادبی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو بے ادبی ہوتی ہے یہ 2 4 5 لوگ خاص کر کے کرتے ہیں، ایک زیادہ بولنے والے لوگ اور ایک اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھنے والے لوگ۔ میں بڑا تیز ہوں، میں شیشے میں اتار لیتا ہوں، مجھے بڑی باتیں آتی ہیں، یہ لوگ اکثر۔ اور ادب جو ہوتا ہے وہ لفظوں سے نہیں ہوتا، وہ جھکنے سے بھی نہیں ہوتا، ادب کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کسی کا کتنا ادب کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کتنا احترام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو شعور دیا ہوتا ہے، عقل دی ہوتی ہے، انسان بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ فلاں آدمی میرا ادب کر رہا ہے تو کتنا کر رہا ہے اور کس لہجے میں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آداب کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ فرمایا جو بڑے کا ادب نہ کرے اور چھوٹے پہ رحم نہ کرے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اکرام کا، احترام کا جذبہ، اب تو پڑھے لکھے ہونے کی اور بولنے کی تھوڑی سی طاقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی باتیں دوسروں پہ بزد ہو کے تھوپ دوں اور کہوں کہ مسترد ہے میرا فرمایا ہوا۔ اور یاد رکھیں کہ ادب ادا محافل میں نہیں ہوتے، محافل میں تو سب نے ادب ہی کرنا ہے، ادب ادا تو تب ہوتے ہیں جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے۔ آپ کی کسی کے بارے میں رائے اس وقت اہمیت رکھتی ہے جب آپ تنہا ہیں،
جب نہ خوشامد کا کوئی شائبہ ہے نہ کسی جگہ دکھلاوے کی کوئی ضرورت ہے، اس وقت کے آداب، ادب، اکرام، احترام یہ معاشروں کو زندہ کرتا ہے۔ دیکھیں نا، بیوی اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تو پیسے نہ تھوڑے دے دیا کر، اور جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی پر میری توہین نہ کیا کر۔ کل جو تو نے میری ماں باپ کا نام لے کے مجھے گالیاں دی ہیں تو وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ غربت میں گزارا کر لوں گی پر تیرا تزہی کا میز رویہ یہ میرے لیے درست نہیں ہے۔ شوہر بھی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں کپڑے دھوبی سے دھلوا لوں گا، روٹی ہوٹل سے کھا لوں گا، پر تو میرے ماں باپ کی عزت کیا کر۔ جب تو ان کی توہین کرتی ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی۔ ادب آداب اتنے ضروری ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ صحابہ اپنے بچوں کے لیے تحائف خریدتے ہیں، میں بھی خریدتا ہوں، آپ بھی خریدتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو رسومات بھی بن گئی ہیں کہ بچے کو پیدا ہوئے سال ہو گیا، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے تو اسے تحفہ دینا ہے، ایک رسم بھی بن گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ تحائف دیتے ہیں اپنی اولاد کو، تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو ہمیں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے دیا۔ کریم رسول علیہ السلام فرمانے لگے، کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے۔ بہترین تحفہ ہے۔ اگر بچہ آداب سیکھ گیا، بچہ بے ادب ہو نا، وہ زبان کا سخت ہو، تیز ہو، بدتمیز ہو، کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔